بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور طاقت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی عادت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور جانکار اور انجان ہر ایک مسلمان کو سلام کرو۔ اس حدیث کے مطابق کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیثوں میں اللہ کے ذکر اور جہاد اور ماں باپ کی فرما برداری کو افضل قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق سوال کرنے والے کی حالت اور ضرورت کے لحاظ سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ عادت اور اخلاق کے بیان میں اس عادت کو بنیادی قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں بلکہ تمام انسانوں کا خیر خواہ رہے۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت بڑے آرام اور سکون سے گزرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت کے علاوہ ایمانی محبت کی بھی ضرورت ہے، ورنہ طبعی محبت تو جناب ابو طالب کو بھی تھی، لیکن اسے مومن نہیں کہا گیا۔ باپ اور اولاد کا خاص طور سے ذکر فرمایا کیونکہ انسان ان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پھر باپ کو پہلے کیا کیونکہ باپ سب کا ہوتا ہے، جبکہ تمام کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے، لیکن اس کے آخر میں باپ اور اولاد کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کا اضافہ کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں ہوگی۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو سب سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے۔ تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا ناپسند ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مار پیٹ اور ذلت اور رسوائی کو کفر پر ترجیح دینا باعث فضیلت ہے، اگرچہ ایمان ایسی چیز نہیں جسے زبان سے چکھا جا سکے، پھر بھی اس میں نہ دیکھی جانے والی مٹھاس اور لذت ہوتی ہے۔ یہ اس آدمی کو محسوس ہوتی ہے جو حدیث میں مذکورہ مقام پر پہنچ جائے۔ بعض اوقات تو یہ مٹھاس اس حد تک محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مومن ایمان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان نیکی اور اطاعت کے کام کرنے میں لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور فاق کی نشانی انصار سے کینہ جلن رکھنا۔ انصار مدینہ منورہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا اور ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا جبکہ اور کوئی قوم آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا۔ انصار سے آپ کے مددگار کی حیثیت سے محبت کرنا مراد ہے، شخصی طور پر کسی سے اختلاف اور جھگڑا ہونا اس سے الگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پیر کے سامنے جانے انجانے کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی کو کر بیٹھے پھر اللہ نے دنیا میں اس کے گناہ کو چھپایا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کر دے یا سزا دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدود گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی حد شرعی قائم ہونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں بیعت لینا ایک مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے، ہجرت کرنے، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، بری چیزوں کو چھوڑنے، سنت پر عمل کرنے اور بدعت اور خرافات سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے۔ البتہ بیعت تصوف صوفیات کی بیعت کی کوئی اصل نہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ فتنہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان گمراہ ہو کر اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ ہمارے اس دور میں ایسے فتنوں کا ہجوم ہے جو گمراہی اور دین سے بیزاری کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں تنہائی اختیار کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر انسان میں ایسے دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنے کی علمی، عملی اور اخلاقی ہمت ہے تو معاشرہ میں رہتے ہوئے ان کی روک تھام میں لگے رہنا افضل ہے۔ بخاری حدیث نمبر 20۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے۔ انہوں نے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے، اللہ نے تو آپ کو آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ناراض ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسان کاموں کو بلند مرتبے اور گناہوں کی بخشش کے لیے ناکافی خیال کیا۔ ان کے گمان کے مطابق بلند درجے حاصل کرنے کے لیے ایسے کٹھن عمل ہونے چاہیے جن کی ادائیگی میں تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس پر آپ نے خبردار کیا کہ دین میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، بلکہ جو اور جیسا حکم ہو اسی کو کافی سمجھا جائے۔